السلام علیکم دوستو، یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم، اور دوسری طرف یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے آسٹریلیا کا وزیر اعظم۔ اور یہ جو شخص ہے جو موجودہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، یہ بقول طاہر اشرفی شراب کے مٹکے کے یہ جنت میں جائے گا، یہ مسلمان ہے، اس کا نام بھی شریف ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو شخص ہے یہ کافر ملک کا وزیر اعظم ہے، خود بھی کافر ہے، حالانکہ جہنم میں جائے گا۔ اب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جنت میں جانے والے کے بقول طاہر اشرفی شراب کے مٹکے کے کہ اس کو 72 حوریں بھی ملیں گی۔ اب جس کو 72 حوریں ملنی ہے اس کے کرتوت آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب یہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو یہ وہاں ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کر دیتا ہے، اور اس پر نہ کبھی اس نے معافی مانگی نہ کبھی ندامت کا اظہار کیا۔ ابھی باقی اس کے کارنامے تو آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ اب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں اس شخص سے جو جہنم میں جائے گا، کافر ہے، بقول طاہر اشرفی کے کہ یہ شریف جنت میں جائے گا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں جانے والا شخص، اس کا آپ اس سے موازنہ کیجئے اور دیکھیے کہ دونوں میں سے مہذب کون ہے۔ اس کا تو نام بھی شریف ہے، حالانکہ وہ جو کافر ہے اس کا نام شریف نہیں ہے، مگر آپ دیکھیے کہ ایک شخص اپنے شہریوں کا خود قتل عام کرتا ہے، کبھی اس پر ندامت تک نہیں کرتا، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو 2 دن پہلے ایک قتل پر نوٹس لیتا ہے، اس بچی کے قتل پر وہ نوٹس لے لیتا ہے، جو بچی ہے بھی ایک پاکستانی شہری کی بچی، اور وہ پاکستان کے اندر ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہمارے جو پنجاب کے اندر وہ جو کرائے کے قاتل محافظوں کے نام پہ رکھے ہوئے ان کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہے، اور اس بچی پر اتنی گولیاں برسائی گئی جو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہاں پوری فیملی کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور اس ثانیہ میں ایک بچی چل بستی ہے اور باقی لوگ بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس بچی کی موت کو لے کر یہ جو کافر وزیر اعظم ہے جو جہنم میں جائے گا، جس پر مولوی جن کو ہم جہنمی کہتے ہیں، جہنمی شخص وہاں سے فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس قتل کی فوراً تحقیقات کی جائے اور اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور وہ کرائے کے قاتل جو پاکستانیوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر قتل کر دیتے تھے اور اس کے بعد ان کو کہیں بھی دفنا کر چور ڈکیت قرار دیتے تھے، اور وہ فوراً جا کے اس فیملی کے گھٹنوں میں بیٹھتے۔ اور دوسری طرف یہ شخص ہے جو مسلسل قتل عام کر رہا ہے۔ ماڈل ٹاؤنز کے بعد جب یہ قتل عام کے بعد جب یہ وزیر اعظم بنتا ہے، پھر اس نے ڈی چوک میں کیا کرایا، حالانکہ نام اس کا شریف ہے اور یہ جنت میں جائے گا، اور اس کے بعد اس نے مریدکے میں کتنا قتل عام کرایا، اور وہاں بھی اس کا جی نہیں بھرا۔ یہ شخص اس قدر آدم خور ہو چکا ہے، اب اس نے چند سیٹوں کے بدلے کشمیر کے اندر قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں کہ ایک ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے وزیر اعظم کا کیا حال ہے، اور دوسری طرف ایک کافر ملک ہے اور وہ وزیر اعظم بھی کافر ہے، اور وہ ان دونوں میں مہذب کون ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اب ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر یہود بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔